ہم سب کو انتظار ہے اس وقت، پوری دنیا اسلام انتظار کر رہی ہے اس مبارک رات کا جس کو قرآن نے لیلۃ المبارکہ فرمایا ہے۔ ہم اور آپ جس کو شب برات کہتے ہیں، یہ مبارک رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر اپنے بندوں پر کرم کی برسات فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سرے شام سے میرا اللہ اور تمہارا اللہ کہتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا جو میں اس کو روزی عطا کر دوں، ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے جو اپنے سوالات کا طلب کرنے والا، حاجتوں کو مانگنے والا تاکہ میں اس کو اس کی حاجتیں عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو مغفرت عطا کروں۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ حدیث رسول ہے، یاد رکھنا۔ ہم لوگ تو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ کتابوں کی بنیاد پر نبی کو نہیں مانتے بلکہ نبی کی بنیاد پر کتابوں کو مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کس کتاب میں لکھا ہے، ہم کہتے ہیں بحث نہ کرو، رسول اللہ نے فرما دیا۔ ہم تو نبی کے وہ غلام ہیں، وہ عشق کے بندے ہیں کہ نبی کی بات کتاب میں نہیں، اگر دیوار پر بھی لکھی ہے تو ہم دیوار کا بھی احترام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، اس بات میں نہ الجھنا کہ یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے محبوب نے فرمایا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو، ہے دنیا میں اللہ کے بندو، یاد رکھو، اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا ہے میں اس کو روزی عطا کروں۔ پھر مسلمان سال پر روزی کے لیے پریشان کیوں ہے جب اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے روزی مانگو میں عطا کروں گا۔ شب برات میں اللہ فرما رہا ہے رزق مانگو عطا کروں گا، اور میرے اللہ کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے۔ وہ تو وعدہ وفا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے روزی مانگو میں عطا کروں، مجھ سے اولاد مانگو میں عطا کروں، مجھ سے حاجات مانگو میں عطا کروں، مجھ سے مغفرت مانگو میں عطا کروں۔ جب وہ دینے والا تیار ہے تو تم مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ رات مغفرت کی رات ہے، وہ رات بخشش کی رات ہے۔ افسوس کا مقام ہے اس رات کو ہم نے لائٹنگ کی رات قرار دیا، اس رات کو ہم نے چلک پھرت کی رات قرار دیا، اس رات کو ہم نے دھوم دھام کی رات قرار دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے عبادت کی طرف نہیں آتے، مغفرت کی طرف نہیں آتے۔ آؤ اللہ سے بخشش طلب کریں، اس لیے کہ اللہ جس کی مغفرت کر دیتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، اس لیے اللہ سے مغفرت مانگو۔ ایک بات بتاؤں، مغفرت اتنی اہم چیز ہے، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے محبوب آپ مجھ سے یوں عرض کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ اندازہ تو فرمائے جس کے سر پر تاج شفاعت رکھا، جس کو شافع یوم النشور بنایا، اللہ اکبر، اس رسول سے کہلایا جا رہا ہے طالب امت کے لیے کہ حبیب آپ یوں عرض کریں کہ اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے آج مسلمان مغفرت کی اہمیت سے نا واقف ہے، اس لیے لوگ نہ مغفرت طلب کرتے ہیں نہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں آؤ اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ سے صلح کریں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلم امہ اللہ اکبر پیروں تلے کچلی جا رہی ہے، تباہ کی جا رہی ہے، برباد کی جا رہی ہے۔ اس امت کو اللہ اکبر پیروں تلے روندنے کے منصوبے بن چکے ہیں، بلکہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صرف فلسطین کی سرزمین ہی نہیں، قدس کی سرزمین ہی نہیں، وہ کون سا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ان کے خون کے ساتھ ہولی نہ کھیلی جا رہی ہو، ان کی آشیانے کو گرایا نہ جا رہا ہو، ان کے بچوں کو ترسایا نہ جا رہا ہو، ان کے بچوں کو تڑپایا نہ جا رہا
ہو، ان کی بیٹیوں کی آبرو کو اللہ اکبر سرے بازار نیلام نہ کیا جا رہا ہو۔ میں آپ کو بتا دوں ہزاروں کی تعداد میں جلسہ سننے کے لیے آنے والوں، اگر صرف سننے کے لیے آئے ہو تو مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنا، اور اگر واقعی سیریس ہو اپنے مسائل کے حوالے سے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس وقت روئے زمین پر لاجوں میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر کبھی آپ نے کچھ سوچا؟ اس پر کبھی آپ نے کچھ غور کیا؟ معلم انسانیت کی محفل سجانے والوں کبھی غور تو کرو، کتے پر پتھر مارنے سے جو رسول اتنا بے چین ہو جاتے ہو، چڑیا کے بچے چھن جانے پر جو رسول اتنے بے چین ہو جاتے ہو، اور مینڈکوں کو تالاب سے نکال کے پھینک دینے پر جو رسول اتنا بے چین ہو جاتے ہو، جب اس رسول کی امت کی بیٹیاں لاجوں میں بکتی ہوگی کسی کے ہاتھوں پر اور وہ کسی کے بستر کی زینت بنتی ہوگی، اس وقت گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت کی بے قراری کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اس وقت حضور کی بے چینی کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر، ان کے بارے میں ہمارا کیا منصوبہ ہے؟ اللہ اکبر، یہ قوم کا حال تو یہ ہے، رات بھر جلسہ سنتے ہیں اور صبح کے وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آج مسلم امہ جن حالات سے دوچار ہے، ان حالات کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کو منانا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اللہ سے صلح کرنا ضروری ہے۔ بہت دور ہو گئے ہم اللہ سے، ایسا لگتا ہے رحمت خدا ہم سے روٹ گئی ہے، اللہ کی رحمت ہم سے روٹ گئی ہے۔ یاد رکھو، سب کو منانے والوں، سب کو منانے والوں، کبھی رب کو بھی تو منانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا، سب روٹ جائیں اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن رب روٹ جائے تو بچتا کیا ہے، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ حیرت ہے، ہم نے بیوی کی خوشی کا خیال کیا، ہم نے ماں کی خوشی کا خیال کیا، ہم نے دوستوں کی خوشی کا خیال کیا، ہم نے بچوں کی خوشی کا خیال کیا، اگر نہ کیا تو رب کی خوشی کا خیال نہ کیا۔ دوست روٹ جاتا ہے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، بچے روٹ جاتے ہیں تو سفر اچھا نہیں لگتا، بیوی روٹ جاتی ہے تو دن اچھا نہیں لگتا۔ خدا کتنے دنوں سے روٹا ہوا ہے، آخر پھر کہیں کیسے لگا رہے ہو، زندگی کی بہاریں کیسے لوٹ رہے ہو؟ پتا چلا سب کی قدر ہے، اگر تمہارے پاس قدر نہیں ہے تو اپنے رب کی قدر نہیں ہے۔ میرا اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، کیسے وہ شکایت کر رہا ہے تم سے، وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اپنے رب کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ اور یاد رکھنا، بلڈنگیں بنا لو، اسکولیں بنا لو، کالجز بنا لو، بزنس تیار کر لو، جائیداد بنا لو، کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے رب کو راضی نہ کرو، جب تک کہ اپنے اللہ کو راضی نہ کرو۔ آؤ شب برات کے اس مقدس موقع پر ہم اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ بہت گناہ کر چکے، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو تمہارے لیے نصیحت ہو جائے۔ استغفار تو روز پڑھتے ہو میرے بھائی، استغفار جو رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں ہے، کانوں کو کھینچنا توبہ نہیں ہے، گالوں کو پیٹنا توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کیا ہے؟ نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور آئندہ اپنے اللہ سے وعدہ کرنا، کسی اور سے نہیں، اپنے اللہ سے وعدہ کرنا، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور گناہ پر قائم نہ رہنا، گناہ کو چھوڑ دینا۔ یہ توبہ کے یہ 3 لوازمات ہیں۔ میری بہنیں بھی موجود ہیں، میری بہنوں آؤ، اللہ اکبر، اگر فلسطین یا دوسرے ممالک کی بہنیں چاہے وہ قصب کرسی میں زندگی گزار رہی ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت عیش میں ہوں، میں بہت عشرت میں ہوں۔ یاد رکھنا، پڑوسی کا گھر اگر جلے اور اس کو نہ بجھاؤ تو تمہارے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے۔ اور میری بہنوں آؤ، ہم سب اللہ کو منائیں، بھائیو آؤ اللہ کو منا کر دیکھو۔ ایک دن تم اللہ کو منا لو، اللہ تمہاری دنیا کو بھی جنت میں تبدیل کر دے گا، وہ تمہیں روزی بھی دے گا، وہ تمہیں
رزق بھی دے گا، وہ تمہیں عزت بھی دے گا، وہ تمہیں سربلندی بھی دے گا، وہ تمہیں کامیابی بھی دے گا، وہ تمہیں کامرانی بھی دے گا، وہ سب کچھ عطا کرے گا۔ کون سی چیز ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ کون سی نعمت ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ سب کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ آج مسلمان اس قدر اس کی سوچ گر چکی ہے مسلمان کی کہ وہ کارپوریٹر کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ ایم ایل اے کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ ایم پی کے تو قریب ہونا چاہتا ہے، وہ لیڈروں کے قریب تو ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے قریب نہیں ہونا چاہتا۔ آج کے اپنے میں جلدی بات پوری کروں اس لیے کہ مجھے وقت پر یہاں سے نکلنا ہے اور مجھے جو ہے سفر شروع کرنا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ سے سننا، یہ کسی کے دل کی آواز ہے، یہ کسی کے دل کی آواز، یہ تقریر نہیں ہے میرے بھائی، یہ کسی کے دل کی آواز ہے۔ ذرا توجہ سے سن لو، جتنے لوگوں کو آواز کی ضرورت ہے آواز پہنچ رہی، بھائی چھوڑ دو میرے بھائی، جتنے لوگوں کو ضرورت ہے آواز پہنچے، ایک بار درود شریف پڑھے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو اللہ رب العزت کو منا لے، ہر نعمت تمہاری ہے، نعمتیں تمہاری غلام بن جائے گی، عزتیں تمہاری کنیز بن جائے گی، دنیا کی ہر نعمت جو ہے تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اللہ رب العزت کو راضی تو کرو، اس کے حبیب علیہ السلام کو تو راضی کرو، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ گناہ کرتے رہو گے، برائیاں کرتے رہو گے، جرائم کرتے رہو گے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ جب مسلمانوں کا جاتا ہے توبہ کرو تو کیا کرتے ہیں؟ کان کھینچتے ہیں یا گال پیٹتے ہیں یا جلسے میں استغفر اللہ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، توبہ ایسی کہ ایک مرتبہ گناہ سے نکلو تو دوبارہ جس طریقے سے گناہ کی طرف جانے کا کبھی مت سوچو۔ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو دوبارہ اسی سوراخ سے بکری کے تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا، ایسے گناہ سے نکلو، دوبارہ گناہ کی طرف کبھی نہ جاؤ۔ پھر دیکھو اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے، رب کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، توبہ کو آدمی کیوں ٹالتا ہے؟ توبہ کو سیریس کیوں نہیں لیتا؟ انسان توبہ کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتا؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ گناہ کا وبال کیا ہے، گناہ کا اینڈ کیا ہے، گناہ کا انجام کیا ہے۔ پہلے اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو میں گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے۔ یاد رکھنا، ننھے ان جوانوں کو جنہوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، انہیں گناہ کرتے دیکھ کر کے ہر دردمل دل تڑپتا ہوگا۔ یہ ننھے سے چہرے، یہ اللہ اکبر، یہ سادہ سے چہرے، اللہ اکبر، لغوی معنی میں کہہ دوں یہ معصوم سے چہرے، اللہ اکبر، یہ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ ہائے، ان کو تو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا، یہ راتوں کو موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو تسبیح لے کر بیٹھنا چاہیے تھا، انہیں تو تلاوت کرنا چاہیے تھا، انہیں تو کتابیں پڑھنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ جو ہے گٹروں کے کنارے، گلیوں کے اندر، کوئی آٹو میں بیٹھا ہے، کوئی کسی کے زینے پہ بیٹھا ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہے۔ اے مسلمان جوان، تیری پہچان کیا تھی؟ آج تیری پہچان کیا ہو گئی؟ تیری پہچان تو یہ تھی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان تو تھا کہ اندلس کے ساحل پہ تو کشتیاں جلاتا تھا، تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے نظر آتے تھے، تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ اپنا باطل مذہب چھوڑ کر دین حق قبول کرتے نظر آتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ جب غلام کے کردار کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، تمہاری شان یہ تھی، مگر یاد رکھو آج گناہوں میں ڈوب چکے ہو۔ وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ بالخصوص جوان زنا کے اڈوں پر ہے، یہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، اچھا بھی نہیں لگتا، مگر نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اپنوں کے درمیان نہ روئے تو کس کے درمیان روئے؟ اللہ اکبر، ایک وقت تھا کہ زنا کے نام سے مسلم جوانوں کے بدن پر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، آج وہ جوان زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جوان جوا کھیل رہے ہیں، وہ جوان نشے میں مبتلا ہیں، وہ نوجوان لڑکیوں کی محبت میں مبتلا ہیں، حرام کاری میں مبتلا ہیں، مسجدوں سے دور ہو گئے، مسجد مرثیہ خواہ ہے، نمازی نہیں ہے، جلسہ کا آباد ہے، خدا خانہ ویران ہے۔ اللہ اکبر، ہم ان جلسوں کی بھیڑ کو دیکھ کے خوش ہیں۔ میرا جلسہ، آج کی بات بھی کر رہا ہوں، نارمل جنرل بات، میرا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائی، جلسہ بھیڑ سے کامیاب
کامیاب نہیں ہوتا، جلسہ اس دن کامیاب ہوگا جیسے جمعہ میں مسلمان پہنچتے ہیں ویسے فجر میں پہنچے، تب یہ جلسہ کامیاب ہوگا۔ اس جلسے کی کامیابی کا انحصار اس وقت ہے، یاد رکھنا یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مولانا، کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ دل کو بہلانے کے لیے دین کی باتیں سنی جائے گی، دل کو بہلانے کے لیے باتیں سنی جا رہی ہے۔ میرے بھائی نہیں، نبی کی باتیں صرف دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہے، نبی کی باتیں تو آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، رسول اللہ کی باتیں تو حفظ جان بنانے کے لیے، رسول اللہ کی باتیں تو عمل کے لیے۔ آؤ نا میدان عمل میں آؤ میرے جوانوں، اگر توبہ نہیں کی تم نے ایک دن وہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا، بددعا کے طور پہ نہیں بلکہ میں اپنے بزرگوں کی بات دہرا رہا ہوں، وہ آئے گا بہت جلد آئے گا۔ موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، اللہ اکبر، جسم کا رشتہ اور روح کا رشتہ موت کی تلوار کاٹ کے رکھ دے گی۔ یہ جسم بے نور ہو جائے گا، یہ جسم بے حرکت ہو جائے گا، یہ جسم بے حس ہو جائے گا، یہ جسم کسی کام کے قابل نہیں رہے گا۔ میرے عزیز، اس سے پہلے کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے، اپنی جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، ہمیشہ یہ جوانی کا شباب باقی نہ رہے گا، یہ جوانی کی طاقتیں باقی نہ رہے گی۔ آؤ دیکھو اپنے دادا کے بڑھاپے کو، دیکھو اپنے ابا کے بڑھاپے کو، دیکھو اپنے محلوں کے وہ لوگ جو کبھی جوان تھے ہمارے سامنے اور جو جرائم کرتے تھے، پاپ کرتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے جب کوئی جوانی میں پاپ اور جرائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ راتوں کو تارے گنتا ہے مگر اس کو سکون کی نیند نہیں آتی، لیکن وہ کس سے شیئر کرے؟ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، نہ سہا جاتا ہے نہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، آج جوانی میں زنا لڑکوں کو آباد کرو گے، لڑکیوں سے پیار کرو گے ناجائز، اپنے موبائل کو گندگی سے آباد کرو گے، اتنا بدترین بڑھاپا ہوگا، نہ تمہارے پوتے تمہارے قریب ہوں گے، نہ تمہارے دوست تمہارے قریب ہوں گے، نہ تمہارے بچے تمہارے قریب ہوں گے۔ جاؤ پورے چیلنج سے کہتا ہوں، جوانی میں پاپ کرنے والے بڈھوں کو دیکھ لو، بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں، موت مانتے ہیں مگر ان کو موت نہیں آتی۔ میں ان قوم کی بیٹیوں کو کہتا ہوں، ہمیشہ حسن نہیں رہے گا، ہمیشہ جوان نہیں رہے گا، ہمیشہ ریشمی لمبے بال نہیں رہیں گے۔ یاد رکھنا، جا کے ان بڈھیوں کو دیکھو جو جوانی کے اندر لوگوں کے سامنے بے پردہ آتی تھی، حسن کی نمائش کرتی تھی، آج جب بال ریشم کی بجائے سوکھ کے روٹ چکے ہیں تو کوئی منہ لگانے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کو اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ مگر یاد رکھنا، یہ دنیا بے وفا ہے، جو تم سے دل لگانے کی بات کرتے ہیں، پہلی بات تو یہاں دل لگاتا کون کس سے ہے؟ نادان ہے، دھوکہ ہے، مکر ہے، فریب ہے، کوئی کسی سے دل نہیں لگاتا۔ جو لوگ اپنے ماں باپ سے دل نہ لگائیں وہ کسی اور سے دل کیا لگائیں گے؟ ایک اور بڑی بات کہہ دوں، جو قوم اپنے نبی سے دل نہ لگائے وہ کس سے دل لگائیں گے میرے بھائی؟ اس سے بے وفا قوم۔ یہ خوش ہو کر کے سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں، یہ رونے کی اور انا للہ پڑھنے کی بات ہے۔ میرے بھائی سوچو، جو قوم اپنے نبی سے دل نہ لگائے وہ قوم کس سے دل لگائے گی؟ کس قوم کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہو؟ کس قوم سے آپ وفا کی امید رکھتے ہو؟ غالب نے کہا تھا، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جو نبی سے وفا نہ کر سکے، خدا کی قسم وہ کسی سے وفا نہیں کر سکتا۔ تم نبی کے وفادار ہو، ہم نبی کے وفادار ہیں۔ میں نہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ مجھ سے بہتر ہو، مجھ سے بڑھ کر عاشق رسول ہو، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جو رسول پیدا ہوئے تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی، پوری زندگی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی، معراج میں گئے تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی، براق میں بیٹھو تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی، ہر وقت ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی۔ رب کی عبادت میں ہمیں یاد، توجہ فرمائے، رب کی عبادت میں ہمیں یاد رکھا، امتی امتی کہتے رہے، حتیٰ کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو بھی ہمیں یاد کیا، حتیٰ کہ جب قبر میں لٹائے جا رہے تھے تو ہمیں یاد کیا، حتیٰ کہ جب میدان محشر میں ہر نبی نفسی نفسی کہیں گے، ہر نبی نفسی نفسی کہیں گے، اس وقت بھی میرے نبی کی زبان پر امتی امتی ہوگا۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی جانے وفا ہے؟ ایسے نبی کو تم بھول چکے ہو جس نبی نے عبادتوں میں تمہیں یاد رکھا۔
جس نبی نے تمہیں عبادتوں میں یاد رکھا، نبی عبادتوں میں تمہیں نہیں بھولے اور تم گناہوں میں نبی کو بھول گئے۔ نبی عبادت میں بھی تمہیں یاد رکھ رہے ہیں اور تم گناہوں میں نبی کو بھول گئے۔ یہ کون سی وفا ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی محبت رسول ہے؟ آپ کہتے ہیں تباہ ہو رہے ہیں، بے وفائی کا نتیجہ، برباد ہو رہے ہیں، نبی کا دل دکھانے کا نتیجہ۔ بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے، کسی نے کچھ کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن تم نے نبی سے بے وفائی کی طرف قدم آگے بڑھایا، خدا نے تمہیں دکھوں میں مبتلا کر دیا، خدا نے تمہیں غموں میں مبتلا کر دیا۔ تم رسول اللہ کا دل دکھاتے ہو، خدا نے تمہارے دل کو غموں کے اندر مبتلا کر دیا۔ آؤ جلدی جلدی پھر وہی بات کرو۔ گناہ کا نتیجہ یہ ہے، نمبر ایک گناہ سب سے پہلے جو نقصان پہنچاتا ہے، کسی مفکر نے کہا تھا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے۔ جب گناہ کرنے لگو تو سمجھ جاؤ کہ اب میں برباد ہونے والا ہوں۔ بیماریاں برباد نہیں کرتی، جادو ٹونا اتنا برباد نہیں کرتا جتنا گناہ برباد کرتا، کیونکہ جادو ٹونے کا علاج ہے، گناہ کا کوئی علاج نہیں۔ گناہ کا تو ایک ہی علاج ہے کہ توبہ کر کے یار مناؤ، بس اس کے سوا کچھ نہیں چلے گا۔ کوئی وظیفے سے گناہ کا ازالہ نہیں ہوگا۔ گناہ کا ازالہ صرف توبہ ہے، صرف بخشش ہے، ندامت ہے، یاد راضی کرنا ہے۔ ایک بات، دوسری بات جلدی سے سنیں، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے، حضور علیہ السلام کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب یہاں سے وہاں تک سب لوگ اتنا سوچ لیں کہ جب ماں کا دل دکھاؤ تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ ماں کا جو دل دکھائے وہ دنیا ہی میں ذلیل ہو کے مرتا ہے، جو نبی کا دل دکھائے اس کو عزت کیسے مل سکتی ہے؟ اور تیسری چیز گناہ کا اینڈ ہے جہنم، اللہ کی طرف سے دی جانے والی سزا۔ اب یہ سزا کیا ہے اس کو محسوس کر لو، لائٹ مت لو، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کا اعلان ہے کہ میں گنہگاروں کو جہنم میں ڈالوں گا، اس کا اعلان ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیکوں کے لیے جنت ہے، مجرموں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تو مجرموں سے اتنا ناراض ہے کہ وہ اللہ ان کو سلام بھی نہیں کرنا چاہتا۔ توجہ، اللہ ان کو، یہ جو کہتے ہیں نا مولانا اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ کہتا ہے میں غیرت والا بھی ہوں۔ جب اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو سلام کرے گا نا، قیامت میں سلام کرے گا، سب کو نہیں کرے گا۔ کیا کہا؟ سلام قولا من رب رحیم وامتاز اليوم ایھا المجرمون۔ جب اللہ اپنے بندوں پہ سلامتی نازل کرے گا، اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو سلام کرے گا، تو کہے گا جو مجرم گنہگار ہے ان کو چھاٹ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ خدا جن بندوں کو سلام نہیں کرنا چاہتا، سلام سے مراد وہ سلامتی نہ، یہ مومن کی شان ہے کہ نبی کی غلامی نے تمہیں کس مقام پہ پہنچایا کہ قدرت بھی تمہیں سلام کر رہی ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو چھانٹ دیا جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ ہم سلام قبول کرنے والوں کی فہرست میں ہیں یا چھانٹ دیے جانے والوں کی فہرست میں۔ اپنی راتوں کا اندازہ کرو، اپنی تنہائیوں کا اندازہ کرو، اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ لوگوں کے سامنے عزتدار بننے سے کوئی عزتدار نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے راتوں کو پاپ کر کے صبح کو عزتدار بنتے ہو، تنہائیوں کے اندر زنا کے اڈوں کو آباد کر کے صبح کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان عزتدار بنتے ہو، کڑک استری کے کپڑے پہن کر۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے زوت، تنہائی میں پاپ کر کے دن میں لوگوں کے درمیان عزتدار بننے والوں کو اللہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ زوت انک انت العزیز الکریم۔ اللہ اس کو جہنم میں ڈھکیل کے کہے گا یہ چک تیرا عذاب، دنیا میں بہت عزتدار بنتا پھرتا تھا، خدا کے سامنے پاپ کرتا۔ مجھے تو حیرت ہے اس قوم پر، مجھے تو حیرت ہے اس قوم پر کہ اگر اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا بھی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جوا بھی کھیل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے عورتوں پہ پاپ کی نظر بھی ڈال رہا ہے۔ میرے بھائی گناہ کا انجام جہنم ہے، اور جہنم کیا ہے سن لو،
میری زبانی نہیں، میری اوقات ہی کیا ہے، میرے محبوب کی زبان، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے مالک، ہمارے مولا جان رحمت کی زبانی میرے آقا فرماتے اے میرے صحابہ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے۔ جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اللہ شب برات کا فائدہ اٹھا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ میرے بھائی ہے طاقت، جب پہاڑ پگھل رہے ہوں گے جہنم میں، میری اور آپ کی ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو۔ میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور جس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے میرے بھائی، تو سب سے بھاری عذاب کیا ہوگا؟ سب سے دردناک عذاب کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بھاری عذاب اللہ 3 لوگوں کو دے گا۔ یہ میری گفتگو کا اینڈ ہے، میں آخری کی طرف جا رہا ہوں، توجہ کریں۔ سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور سر میں بھیجا کھولنے لگے، یہ ہلکا عذاب۔ اب بھاری عذاب کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے نا۔ اور سب سے بھاری عذاب کس کو دیا جائے گا؟ 3 لوگوں کو۔ سب سے بھاری عذاب، بدترین عذاب، سب سے اتنا بڑا عذاب کسی کا نہیں ہے، کسی کلمہ گو کا اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنا عذاب یہ 3 لوگوں کا کلمہ گو لوگوں میں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب سے پہلے سب سے بدترین عذاب جو جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے، 3 لوگوں میں سے جو اس کو پہلے دیا جائے گا، جو نمازوں میں سستی کرتا اور کوتاہی کرتا۔ اللہ، لوگ تو شب برات میں بھی عشاء نہیں پڑھتے، بہت سے ایسے کم نصیب ہیں۔ میں بد نصیب ان کو کیا کہوں نہیں کہتا، کیونکہ ہمارا مسلک نہیں۔ جس کے مقدر میں حضور کا امتی ہونا لکھا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، لیکن کم نصیبی کی کتنی بڑی بات ہے۔ شب برات میں بھی شریف، رمضان المبارک میں بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ جو قوم رمضان شریف میں نماز نہ پڑھے، سوچئے وہ قوم کیسے عزت کیسے ملے گی؟ میرے بھائی بتاؤ، اللہ کے گھر میں آنے تیار نہیں ہو، سب کے گھر جانے تیار ہو، خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتا۔ جس دن اس قوم کو نماز کی اہمیت پتا چل جائے گی، ان سے مسلح نہیں چھوٹے گا۔ جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے میت غم اور خوشی میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب تم ان کو دیکھو گے یا تو وہ تمہیں رکوع کرتے نظر آئیں گے یا تو وہ تمہیں سجدے کرتے نظر آئیں گے، اور رکوع اور سجدے کے ذریعے سے وہ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہوں گے، اس کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، اور جو رکوع اور سجود کثرت سے کرتے ہیں اللہ نے ان کے چہروں کو سجدوں کی برکت سے چمکا دیا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں آئے تو عشاء نہیں پڑھی، جائیں تو فجر نہیں پڑھیں گے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ۔ اور اللہ کے رسول نے دیکھو حضور کی بات پہ تو یقین ہے، ناظم صاحب کی بات پہ یقین نہ کریں، میری بات پہ یقین نہ کریں، پیر صاحب کی، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کے کہنے پہ خدا کو مانا ہے بن دیکھے، اس نبی نے فرمایا جہنم کا سب سے بڑا عذاب کس کے لیے ہے؟ 3 لوگوں کے لیے۔ نمبر 1 بے نمازی۔ سب سے پہلے صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لو، اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔
ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں، نہیں اپنے اندر طاقت۔ میرے بھائی آپ کبھی چیک کر کے دیکھنا، چراغ کے اندر انگلی ڈال کر کے دیکھ لینا، جب ہمارا وجود چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں نمازی بن جاؤ، 10 منٹ کا ٹائم نکالو، 50 منٹ لگتے ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے، کوئی بھاری نہیں ہے بھائی۔ آدمی پان کھانے میں 1 گھنٹے سے زیادہ گزار دیتا ہے، چائے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بہت وقت چلا جاتا ہے۔ اپنے لیے خود کرو، اپنی خود فکر کرو۔ یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ دنیا جو ہے لہو و لعب ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے دنیا میں ہمیں چھٹائی کے لیے بھیجا، چھلنی بنایا دنیا کو۔ اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کرنا اس دنیا میں، یہ چھٹائی کی جگہ ہے، یہ تقسیم کی جگہ ہے، یہ اچھے اور بروں کی پہچان کی جگہ ہے۔ تو پہلی بات۔ دوسری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، دوسرا جو بندہ جس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا جہنم میں، حرام لقمہ کھانے والا، جو حلال نہیں کھاتا تھا حرام کھاتا تھا۔ آج مسلمان حرام میں بھی پڑ گئے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ سود کا پیسہ ہے کھا لو، جو ہے وہ بیاج کا پیسہ ہے کھا لو، اس کا پیسہ کھا لو، اس کا کھا لو، جوے کا کھا لو۔ اب تو لوگ حج اور عمرہ کا پیسہ بھی لے کے بھاگ جا رہے ہیں، وہ بھی کھا جا رہے ہیں۔ مسجد کا کھا لو، مدرسے کا کھا لو، چندے کا کھا لو، یعنی کچھ رہ نہیں گئے میرے بھائی۔ یہ پیٹ ہے کہ جہنم ہے، کیا بنا رکھا ہے اس کو؟ انسان کی بھوک صرف 2 سے 3 روٹی ہے، 2 سے 3 روٹی کے چکر میں اپنے آپ کو جہنم کا اتنا دردناک عذاب مول لے رہے ہو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا ضروری ہے اچھا کھانا، لذیذ کھانا؟ میرے بھائی حلق تک کے لذتیں رہتی ہے کھانے کی، حلق کے نیچے جو بریانی کا انجام ہے وہی سوکھے ٹکڑوں کا انجام، جو سوکھے ٹکڑوں کا انجام وہی بریانی کا انجام، جو سوکھے لقمے کا انجام وہی تر لقمے کا انجام۔ یہ ایک انگل جتنی زبان کی لذت کی خاطر یار کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ آج کہتے ہو ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہے، اتنی تقریر سنتے ہیں، بس اب کمر کس لیں، تقریر سنی نا کمر، صبح سے نماز پڑھنا ہے مگر اللہ آنے نہیں دیتا مسجد میں۔ وجہ عبادت کی توفیق جو چھن گئی ہے نا، اس میں ایک سب سے بڑی وجہ حلال لقمے کا پیٹ میں نہ جانا ہے، حلال سے دور ہو جانا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا فرید آپ گولر کو ابال کر کے اس پہ نمک ڈال کے کھاتے۔ ایک دن نماز پڑھی، نماز میں مزہ نہیں آیا، نماز میں مزہ نہیں آیا تو آپ نے بلا کر مریدوں کو پوچھا آج نماز میں مزہ نہیں آیا، کھانا کہاں سے آیا؟ حضور کھانا تو وہی تھا۔ دیکھیں بابا فرید وضو چیک نہیں کر رہے ہیں، غسل چیک نہیں کر رہے ہیں، کیا چیک کر رہے ہیں؟ لقمہ۔ پتا ہے کہ عبادت کی اصل جو جڑ اور جان ہے وہ لقمہ ہے۔ جو قوم آٹو کے معاملے میں 1500 2000 روپے میں بک جائے، بتائیں کتنے سستے ہو گئے ہو۔ لوگ حکومت دے کے خریدنا چاہتے تھے تو بھی تم ٹس سے مست نہیں ہوتے تھے، 2000 میں بک رہے ہو، اپنی حیثیت تو دے۔ لوگ کہتے ہیں بازار مصطفیٰ میں بکنے کے بعد کوئی نہیں بکتا، میں نے کہا بکے تو صحیح نا، جو بکتا ہے وہ نہیں بکتا، جو نہ بکا ہو تو پھر وہ تو بکتا ہی رہے گا۔ بہت مزہ آتا ہے نا یہ شعر سننے میں، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا تو نبی نے تمہیں خریدا کب ہے؟ اگر تم رسول اللہ سے دور ہو، حضور سے اپنا رشتہ کیا رکھا رہے؟ 1500 روپے میں تو اچھی مرغی خاندانی نہیں ملتی بھائی، خاندانی آدمی کیا بکے گا 1500 2000؟ کہاں پہنچ گئے؟ اپنی اہمیت کا اندازہ کرو۔ دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا تھا محمد رسول اللہ کے غلام کو خریدنے کے لیے، بلکہ وقت ہوتا تو میں عرض کرتا کہ روم کے بادشاہ نے 3 مسلمان بھائیوں میں سے ایک بھائی کی قیمت لگائی تھی کہ ہم تمہیں آدھی حکومت دے دیں گے، تم اسلام چھوڑ دو۔ کہا اس جیسی کروڑوں حکومتیں دے تو بھی ہم رسول اللہ کا نام لینا نہ چھوڑے، اسلام کیا چیز؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر دین سے برگشتہ کرنے کے لیے وزیر نے اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگا دیا۔ واقعہ بہت بڑا طویل ہے، میں واقعے کی طرف نہیں جا سکوں گا کیونکہ مجھے سفر کرنا ہے۔ آپ نے لیٹ مائک دیا، میں چاہتا 12 ساڑھے 12 بجے مجھے یہاں سے نکلنا تھا، 12:30 تو بج ہی چکے ہیں، بس میں اختصار کے ساتھ کام لے کے، ورنہ میں جو وہ میرا سفر آگے کا ملتوی نہ ہو جائے، اس لیے میں جلدی سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخری میں وزیر نے اپنی بیٹی کو لگا دیا پیچھے صحابی رسول کے، اس نوجوان صحابی کے پیچھے کہ یہ لڑکی اس کا ایمان لے۔ وہ روز لڑکی جاتی تھی، لڑکی کو وہ دیکھتے بھی نہیں تھے، نماز میں مصروف تھی۔
نماز میں مصروف تھے، لڑکی کو دیکھتے، لڑکی باہر آ کے کہتی تھی آج ایسا لگتا ہے جیسے اس کی عبادت کی رات ہے، دوسری رات گئی پھر اس کی عبادت کی رات ہے، تیسری رات۔ ہمارے یہاں تو عبادت کی راتیں کبھی کبھی آتی تھی، صحابہ کے لیے تو ہر رات عبادت کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کبھی کبھی آنے والی راتوں میں بھی سو جاتے ہیں، اور وہ ہر رات کو عبادت کرتے تھے۔ ایک بات کہوں، انہوں نے اپنی ہر رات کو شب برات بنایا تھا، اللہ نے ان کے ہر دن کو عید کر دیا۔ سبحان اللہ۔ راتوں کو شب برات تم بنا لو، تمہارے ہر دن کو عید قدرت کر دے گی۔ اگر ہر دن کو عید منانا چاہتے ہو تو ہر رات شب قدر کر لو، ہر رات شب برات کر لو، ہر رات عبادت کی رات کر لو، ہر رات عاشور کی رات کر لو، ہر رات گڑگڑانے کی رات کر لو، ہر رات توبہ کی رات کر لو، پھر صبح دیکھنا کیا برکتیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ صبح جس سے نرستا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندے مومن کی عزا سے پیدا۔ اللہ اکبر۔ لڑکی پیچھے لگا دی، وزیر نے خوبصورت لڑکی لگا دی، بادشاہ کی بات نہیں مانا، وزیر کی نہیں مانا۔ حسن کی بات تو سبھی مانتے ہیں، حسن کی بات تو سبھی کو سمجھ جاتی ہے۔ پتا چلا باطل کی سازش روز اول سے یہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو ان سے دور کرنے کے لیے حسن کو پیچھے لگا دو۔ حسن کے پیچھے لگیں گے تو نبی سے دور ہو جائیں گے۔ وہ وہاں کامیاب نہیں ہوئے، آج کامیاب ہو رہے ہیں۔ حسن کے چکر میں ہو، موبائل کے چکر میں ہو، لیکن کیا صحابہ کی استقامت تھی، کبھی اس لڑکی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ ایک رات وہ لڑکی کہتی ہے جس کی عبادت میں مصروف ہے اسی کا واسطہ ایک مجھ سے دو جملے تو بات کر لو۔ تو پھر کہا بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ کہا میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر دیکھو تو صحیح، کیا میرا حسن تمہیں متاثر نہیں کرتا؟ اس لڑکی کو اس جوان صحابی نے جواب دیا، جو آمینہ کے لال کے حسن کا متوالا ہو جائے اسے کسی کا حسن متاثر نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی کو بریلی کے قلندر نے کہا ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا جب اس جوان نے کہا کہ میں تو مدینے کے بادشاہ کا ان کے حسن کا غلام ہوں، تو کہا کیا وہ کیسے حسین ہیں، کیسے حسن والے ہیں؟ تو دیکھنے والے نے پھر حسن رسول بیان کیا، اور کیا بیان کیا ہوگا جب جنہوں نے نہیں دیکھا خواب میں دیکھا، وہ کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی ہے، مٹ چمکے لاٹ نورانی ہے، کلی زلفت اخ مستانی ہے، مخمور اخی علمت بھریا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اجملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری صدا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے اللہ اللہ، جس نے خواب میں دیکھا وہ کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا رہی، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جس نے خواب میں دیکھا وہ یوں کہتا ہے سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول۔ خواب میں دیکھ کے کہتا ہے دندان و لب و زلف و رخ شاخ فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاخ فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختم پھول، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چڑھ کے کوہن پھول، کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، جس نے خواب میں دیکھا کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دونوں ہاتھوں کو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان زندہ باد سبحان اللہ۔ کائنات میں سب سے زیادہ حسن والے میرے آقا ہیں۔ دیکھنے والے نے جب بیان کیا، اس لڑکی نے کہا جس کا تو شیدائی ہے مجھے بھی اس کے غلاموں میں، اس کی کنیزوں میں داخل کر لے، اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لے۔ جو ایمان چھیننے آئی تھی وہی ایمان والی ہو گئی۔ ذرا غور کرے، رسول اللہ سے رشتہ یہ تھا۔ بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، لقمہ جو گیا نا، لقمہ حلال لقمہ گیا، سب کچھ گیا۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید گنج شکر سرکار نے فرمایا کہ کھانا کا تو کہا کہ سرکار وہ تو گولر تھے لیکن آئے تھے کہاں سے؟ کہا وہی جہاں سے آتے تھے۔ کہا پھر مجھے نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ تو بابا فرید کو لوگوں نے کہا سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا۔ توجہ، سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا، پڑوسی سے نمک مانگ کر کے لائے تھے۔ شاید اسی نمک کی نحوست ہے، مانگے ہوئے نمک کی، کہ آپ کی نماز میں لذت نہیں آئے۔ فرمایا آج کے بعد پھیکے گولر کھلا دینا لیکن کسی پڑوسی کے یہاں کا مجھے مت کھلانا۔ یہ جو آج ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، نہ نماز کی توفیق، نہ عبادت کی توفیق، نہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف توجہ، یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب سے زیادہ عذاب دوسرے نمبر پہ کسی کو ہوگا، حرام کھانے والے۔ حرام لقمے سے بچو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بدترین عذاب تیسرے نمبر پہ جس کو ہوگا، اتنا عذاب کسی کو نہیں ہوگا، فرمایا زنا کرنے والی مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، اور ان کو تو اتنا عذاب ہوگا۔ فرمایا اگر شادی شدہ سے زنا کیا ہے تو پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا، تنہا آدھا شادی شدہ سے زنا کرنے والے سے عذاب ہوگا۔ اندازہ فرمائیے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی، زانیوں کو آگ کی قمیص، اور اس آگ کی قمیص کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور اتنا نہیں، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ کون سی؟ دنیا کی نہیں، جہنم کی۔ میرے بھائیوں بتاؤ نا، یہ زنا کی فلمیں دیکھ کے ملتا کہ یہ تو گناہ بے لذت ہے، اس کو دیکھ کے بیماریاں ہیں، بربادیاں ہیں، تباہیاں ہیں۔ نہیں نہیں، اپنا کام نہیں ہے میرے بھائی، حضور کے حسن کی طرف آؤ، حضور سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے دل لگاؤ۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں زانیوں کو قیامت میں اس طرح لایا جائے گا کہ ان کے گردنوں سے ان کے یہ کونیاں بندی ہوگی جہنم کی زنجیروں سے، جہنم کی چین سے بندی ہوگی، اور آنکھوں میں سلاخیں ڈالی جائے گی، اور منہ سے پاخانہ اگل رہا ہوگا، بدن پر بچھو چپکے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی، پورا محشر ان پہ لعنت کرتا ہوگا۔ اور جب حضرت مالک کہیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آگ بھر دو، ان کے ہاتھوں کو جلا دو، جکڑ دو زنجیروں سے، ان کے پیروں پر جو ہے وہ گوزے برساؤ، وہ کہیں گے افسوس افسوس ہم پہ رحم کیا جائے۔ تو حضرت مالک کہیں گے جو داروغہ جہنم ہے کہ جب اللہ تم پہ رحم نہیں کرتا تو ہم تم پہ کیوں رحم کرے؟ تو میرے بھائیوں رنگریلیاں ہیں، رنگریلیاں ہیں، نکلو جوانی کو انجوائے کرو۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے خشکی دقیانوسیت نہیں ہے، جوانی کو انجوائے کرو۔ اگر جوانی انجوائے ہوتی ہے حسن سے ہوتی ہے تو حضور سے بڑھ کے حسن والا کون ہے؟ اور اگر عشق مجازی کی بات کرتے ہیں تو بیویاں ہمارے یہاں ہیں، ہمارے یہاں بیویاں ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان سے محبت کرو۔ بائک پہ گھومنے سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے بائک پہ گھومتے گھومتے بد نگاہی مت کرو۔ پکنک سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے پکنک پہ جاؤ مگر کسی کے چہرے کو پاپ کے تکنے کی بجائے پھولوں کو تک کر کے دیکھو کہ اس لیے اتنے خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تصور ہے ہمارے مما، انجوائے کرو، جوانی انجوائے کرو، بھرپور کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی جگہ گھومو۔ موبائل اگر اللہ نے دیا ہے تو مہنگا ہو، کپڑا مہنگا ہو، سب ہو، لیکن ان ساری دنیا کی رنگریلیوں میں اللہ کو مت بھولو، اس کے رسول کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو۔ یہ مت بھولو کہ ایک دن دنیا چھوڑنا ہے، ایک دن دنیا کوچ کرنا ہے، ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہر وقت نگاہ میں بس حرام مت کرو، حرام سے بچو، فرض و واجب پر عمل کرو، انجوائے کرو دنیا برتنے کے لیے۔ حضور غوث پاک تو اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، اتنے مہنگے کپڑے بادشاہ بھی نہیں پہن سکتا تھا۔ تو ہمارے بزرگ حضرت محبوب الہی کے یہاں جو گھوڑے بنتے تھے انہیں سونے کی چین سے باندھا جاتا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے بہت کر و فرض زندگی گزاری، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد
بعد انہوں نے خدا سے دل نہیں ہٹایا، دل میں یار، بلکہ بادشاہ آیا، بہت دلچسپ بات ہے، بادشاہ آیا تو محبوب الہی کے استبل میں دیکھا کہ گھوڑوں کے گلے میں سونے کی زنجیر ہے، تو ہنس کے کہتے ہیں ہم تو نظام الدین کو ولی سمجھتے تھے، وہ تو ہم سے بڑا دنیا دار نکلا، ہم نے تو سونے کی زنجیر خود پہنی ہے، اس نے تو گھوڑے کو پہنا رکھی، ہم سے بڑا دنیا دار وہ ہے۔ محبوب الہی کو کسی نے بتایا تو اس پہ ہنس پڑ کہتے ہیں یہی تو اس میں اور ہم میں فرق ہے، ہم نے سونے کی زنجیر کو وہاں جگہ دی ہے جہاں اس کی جگہ ہے، اور ہم نے یار کو وہاں جگہ دی ہے جہاں اس کی جگہ ہے۔ یہ اس میں ہمیں فرق ہے۔ مال تجوری میں رکھو، دولت دل میں یار کو رکھو، دل میں یار کو رکھو میرے بھائی، جو وہ کھانا فریج میں رکھو، دل میں یار کو رکھو، یہ دل اس ملک کے لیے ہے۔ میرے امام کہتے سب کچھ تو انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ بڑی چیز بڑوں کو دی جاتی ہے، جس میں انسانی کا بادشاہ دل ہے، تو دل جو بادشاہ ہے وہ بادشاہی کی نظر کر دو، ان کے قدموں میں رکھ دو۔ امام اہل سنت کو جو ترقی ملی کیوں ملی؟ انہوں نے اپنا دل اپنے پاس نہیں رکھا، یار کے سپرد کر دیا۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ۔ ارے دل تو جو لوتھڑا گوشت کا ہے نا، وہ تو کتوں کے پاس بھی، وہ تو مرغی کے پاس بھی، وہ تو سور کے پاس بھی ہے۔ جو لٹکتا ہوا بائیں طرف جو لوتھڑا ہے وہ تو سور کے پاس، مگر وہ لوتھڑا ہی لوتھڑا ہے۔ اگر سور کے پاس بھی لٹکتا ہوا سینے میں گوشت کا لوتھڑا ہے اور تمہارے پاس بھی لوتھڑا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کتے اور مرغے کے پاس ہے تو تمہارے پاس اس کے پاس ہے تو فرق کیا ہے؟ تم انسان ہو 6 فٹ کی ہو، تمہارے پاس بڑا ہے، وہ چھوٹے ان کے پاس چھوٹا ہے۔ لیکن واقعی جس کو دل کہتے ہیں، نہ وہ کتے کے پاس ہے، نہ وہ سور کے پاس ہے، نہ وہ مرغے کے پاس ہے، وہ کسی انسان میں غیر مسلم مشرک اور منافق کے پاس بھی نہیں ہے۔ جسے دل کہتے ہیں، جس کا مقام عرش الہی کے برابر، وہ دل صرف عاشق رسول کے پاس ہے۔ اور وہ گوشت کا لوتھڑا عرش کے برابر کب بنتا ہے؟ جب اس میں سے سب کو نکال کر صرف یار کو جگہ دی جاتی ہے۔ اس فلسفے کو بریلی کا کلندر کہتے دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، بس وہی دل ہے۔ اگر اس دل میں نبی کی یاد نہیں ہے، عبد الرحمن نام ہے، عبد المصطفیٰ نام ہے، کچھ بھی نبی نہیں ہے، پاپ ہے، زنا ہے اس دل میں، تو پھر وہی دل ہے جو سور اور کتے کے پاس۔ برا لگے تو معاف کرنا، ہاں برا لگے تو معاف کرنا، بہت بری چیز، اس میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو مطلب کتے اور سور بٹھا کے رکھا تم نے اپنے دل میں۔ کتا سور کم ہے، یہ بغض اور حسد کتے سور سے زیادہ ناپاک اور گندے ہیں۔ ہاں میں نے دوپہر میں اس پہ بہت لمبی گفتگو کی، مجھے بار بار وقت کا ہی خیال آ رہا ہے، تو لیکن میں کیا چھوڑوں کیا بیان کروں، لیکن پھر میں بات کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھنا، دل صرف وہی دل ہے جس میں یار بسا ہے، اور جس میں یار بس جائے نا، پھر وہ اللہ کے عرش کا مقام پا لیتا ہے۔ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آہ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ تو پھر مقام ملتا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا کیسے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو میرے بھائیو، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ فرماتا ہے توبہ کرو۔ اسی پہ بات چلی تھی، اسی بات، توبہ کرو۔ توبہ مطلب 3 لوازمات ہے توبہ کے۔ نمبر 1، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہونا کہ میں نے برا کیا۔ نمبر 2، اس گناہ سے نکلنے کا پکا ارادہ کرنا کہ اب گناہ نہیں کروں گا اور آئندہ نہ کرنا، یہ ہے توبہ۔ بس اس طرح کی توبہ کرو، اللہ کو منا لو، اس سے صلح کرو، اس کے قریب آؤ۔ بلکہ گنہگار بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت دے گا۔ اللہ ام المومنین کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان نیک لوگوں کے بارے میں تو سنتے ہیں کہ وہ بے حساب جنت میں جائیں گے، گنہگار بھی کچھ ہیں ایسے؟ توجہ ہے، بہت خوبصورت تحفہ ہے آج کی محفل کا۔
یا رسول اللہ کچھ گنہگار بھی ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے؟ میرے کریم آقا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جب ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ، جو گنہگار اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں روتے ہوں گے، ایسے گناہوں کو اللہ قیامت کے دن بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ آخری بات کے طور پر کچھ رہے یاد نہ یاد رہے، یہ یاد رکھنا، جب کوئی مومن اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، میں نے گناہ کیا۔ ایک بات بتاؤں میرے بھائی، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اس کو مناتے رہو۔ سب کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہو نا، تو تھوڑا خدا کے پاس بھی، اس کے پاس بھی قرب میں بیٹھ کے بات کیا کرتے۔ آپ کہیں گے اس کے پاس کیسے بیٹھے؟ وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ تو تصور و تخیل بالکل، وہ اتنا دور ہے اپنے شان اور مرتبے کے اعتبار سے کہ اس سے دور کوئی، وہ اتنا قریب ہے اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں۔ دوریاں اتنی کہ تصور میں نہ سکے، تخیل میں نہ سکے، اور قربتیں اتنی ہوا معکم اینما کنتم، یہ ہے کسی اور خدا کی یہ شان ہے؟ یہ تو رب محمد ہی کی شان ہے نا۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، تمہارے ساتھ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بندے تو دور مت سمجھ، وہ کہا کتنا ساتھ ہے، ساتھ تو سبھی ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا کہا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ سبحان اللہ، ساتھ ہے نا؟ تو محبوب جب میرا پتہ میرے بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو کہو قریب ہے۔ ارے قریب بھی تو کوئی قریب ہوتا ہے، کتنا قریب؟ تو پھر کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرا رب تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تھوڑا اس کی بارگاہ کے لیے بھی کچھ، میں بس اتنا کہتا ہوں، روزانہ 2 منٹ، 24 گھنٹے میں 2 منٹ اللہ کو دو، اس سے باتیں کریں، 2 منٹ اس سے باتیں کریں۔ چلیں، اس سے باتیں کوئی کر نہیں سکتا لیکن مناجات کے معنی میں، ہاں سمجھانے کے لیے تھوڑا آسان کرنا پڑتا ہے، لیکن پشت پہ بیٹھے ہوئے اہل علم کے خیال کی وجہ سے کچھ وضاحت بھی منظور ہوتی ہے۔ اس سے کوئی، وہ کسی سے باتیں نہیں کرتا، اس سے کوئی بات نہیں، لیکن مناجات 2 منٹ اپنے اللہ سے باتیں کریں، اپنے یار سے۔ سب کا ٹائم، یہ مکار لوگوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہو، خالق وفا کے پاس بھی کچھ وقت نکالو نہ بیٹھے۔ اپنے مسائل اس سے کہنا سیکھو، اس کو کہو مجھے معاف کر، میں نے گناہ کیا، اکیلے میں بیٹھ کے بول، جھوٹ بولا تھا نا، معاف کر، نماز چھوٹ گئی تھی نا، معاف کر، نظر بہک گئی تھی، کیونکہ اسے سب پتہ ہے۔ اور جب یہ سب بولو گے نا، یقین سے تو رونا آئے گا، آنسو نکلیں گے، اور یہی ہوتی ہے قبولیت کا وقت۔ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، اور جس سے خوش ہوتا ہے اس کو اپنے لیے خوب رلاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ رلائے تو سمجھ لینا کہ آپ کرم کی توجہ نظر ہو رہی، ادھر ہو رہی، اس وقت تو مانگنا وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ٹائم قبولیت، جو مانگو گے ملے گا۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے، نہ بچہ دیکھ، کوئی نہیں، بچہ بھی نہیں، بیوی کوئی نہیں ہونا چاہیے، بس آپ اور آپ کا رب۔ ایک وقت ایسا، میں اور میرا اللہ، کوئی نہیں چاہیے آپ بیچ میں۔ 2 منٹ، اگر یہ 2 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر جاؤ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈو۔ اللہ کے لیے 2 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس، اس نے ساری زندگی تمہیں دی نعمت۔ ہم سے بڑھ کر پھر نہ ہنجار بدکار بے وفا کوئی نہیں۔ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بس روزانہ آسان وقت بتا دوں، بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر لو، اور بستر پہ بیٹھو تنہائی میں، یا کہیں بھی بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جاؤ، وہ تو ہماری جان سے زیادہ، شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ رو اس کی بارگاہ میں، گڑ گڑاؤ، 2 آنسو آ جائے، بس وہ 2 آنسو پر ہی مان جاتا ہے۔ اس کے یہاں 2 آنسو، اس کے یہاں
اللہ کی محبت میں نکلنے والے آنسو شہید کے خون سے افضل ہے. شہید کے خون سے قیمتی مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے جو اللہ کی خوف و محبت میں نکلتا ہے. اور کیا کرتا ہے سنیے, حدیث پاک ہے, جب کسی مومن کی آنکھ سے عشق اور خوف کا آنسو نکلتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں زمین پہ گر رہا ہے, رومال میں لگ رہا ہے, کرتے پہ گر رہا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنی ہتھیلی میں اٹھاتا ہوں. جیسا کہ اس کی ہتھیلی ہماری ہتھیلیوں کی طرح نہیں, اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے, وہ اپنے دست قدرت میں اٹھاتا ہے اور پھر ان آنسوؤں کو وہ رکھ دیتا ہے. یہ آنسو کب کام آئیں گے پتہ ہے؟ جب جہنم بھڑک رہا ہوگا تو اس کو کوئی نہیں بجھا پائے گا. لوگ کہیں گے ہماری نمازوں کا واسطہ رک جا, روزوں کا واسطہ رک جا, زکوٰۃ کا واسطہ آ جا, اور نار نہیں رکے گی جہنم. اتنے میں حضور تشریف لائیں گے, ساتھ میں جبریل علیہ السلام ہوں گے. جبریل کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا, حضور وہ پانی لے کے جہنم پہ چھڑک دیں گے, جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی, آگ واپس جائے گی. آقا پوچھیں گے جبریل یہ کون سا مبارک پانی ہے جس نے جہنم بجھا دیا؟ عرض کریں گے حضور یہ پانی نہیں ہے, یہ آپ کی امتیوں کے آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے راتوں کو بہا کرتے تھے. اب بتاؤ جو رات میں بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں, وہ دشمنوں کی نفرتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ وہ دنیا کی مصیبتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ تو بس اینڈ ہو رہی بات. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنے دست قدرت میں اٹھا لیتا ہوں. پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ میرے لیے رویا ہے, میں اس کو کیا دوں؟ ہائے ہائے, فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ میرے لیے رویا, سب کے لیے رویا نا, ذرا رب کے لیے رو کے دیکھو, گڑ گڑاؤ اس سے رشتہ قریب کرو. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ مت سوچنا کہ میں ان پڑھ ہوں اور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے تو کچھ نہیں آتا. وہ وہاں کچھ بہت ڈگریوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے, وہاں صرف یقین کی ضرورت ہے, وہاں صرف یقین کی ضرورت, محبت کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ ڈگریاں والے پیچھے ہو جاتے ہیں, یقین والے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی عنوان الگ سا ہے, اس کی بات ابھی میں نہیں کرتا, لیکن بہرحال بات اتنی یاد رکھنا, یہ مت سوچنا میں بہت گنہگار ہوں. میرے بھائی وہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا اس سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا. اتنا یاد رکھنا, ذہن میں رکھنا. بچیوں سے بھی کہتا ہوں رشتے نہیں آتے نا اور تعویذ کے چکر میں بعد میں پڑھو, پہلے اللہ کیا گڑ گڑاؤ. ہاں جس کو رب مل سکتا ہے گڑ گڑانے سے, شوہر نہیں مل سکتا. اچھا ہم نے دراصل میں ہندوستان میں جب وہ رہتے رہتے دوسروں کو دیکھا دیکھی ہماری بھی ذہنیت بدلتی ہے. اللہ سے رشتہ کم ہے, تعویذوں سے زیادہ ہے. میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں, لیکن تعویذ جہاں کام آتا ہے وہیں آتا ہے, ہر جگہ تعویذ میں کام نہیں آتا. اللہ سے رشتہ جوڑ, کیا ہے جو وہاں نہیں ملتا, اس سے قریب آؤ, وہ تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اس نے قید لگائی کہ نیک ہوگا تو قریب ہوں, متقی ہوگا تو قریب ہوں, مسجد کا امام ہوگا تو قریب ہوں, تاجر کے قریب میں کوئی قید لگائی؟ کچھ قید نہیں لگائی. جو اللہ کا بندہ ہے اللہ اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے لیے یہ رویا نا, میرے فرشتوں کیا دوں؟ کہ فرشتے کہا اللہ اس کو نواز, اس کے عمل کا اس کو 70 درجہ دے. کہا نہیں یہ تھوڑا ہے, یہ نہیں, یہ تو دوسروں کے لیے بھی ہے نا. وہ کہا مولا اس کا عمل قبول کر لے, اس کو نواز دے. کہا نہیں تھوڑا ہے. کہا پھر, کہا مولا اس کو یہ نعمت دے. کہا یہ تھوڑا ہے. کہا مولا پھر تو ہی بتا تو کیا دے گا. اب سنو, اللہ کہتا ہے چونکہ رویا میرے لیے ہے نا تو میں اس کو انعام یہ دوں گا کہ بے حساب جنت عطا کروں گا, اور پھر اپنے جمال سے نقاب اٹھاؤں گا اور اس کو کہوں گا جب تک تیرا دل چاہے تو مجھے دیکھتا رہے, میں تجھے دیکھتا. سبحان اللہ. مسلمانوں کیا مزے آئیں گے. ارے جب اس کا محبوب کے حسن کا یہ عالم ہے تو محبوب کو پیدا کرنے والے خالق کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اور رونے پر اللہ نے بے حساب جنت کی بشارت دی ہے, اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو اور گناہوں سے توبہ کرو, معافی مانگو. آج اللہ نے زندگی دی ہے, معافی مانگ لو. کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آج ہم رسمی توبہ کی بجائے سچی توبہ کریں, شرمندگی والی توبہ, ندامت والی توبہ, گناہوں سے ہجرت والی توبہ, ہمیشہ کے لیے گناہ چھوڑ دینے والی توبہ. جو نوجوان اب تک گانے سنتے تھے, گندے گانے, غزلیں, گندی غزلیں, برائی گندی فلمیں دیکھتے تھے,
توبہ کر لیں. کسی عورت پہ بد نظری کی تھی توبہ کر لیں. نماز چھوڑی تھی توبہ کر لیں. حرام لقمہ کھایا تھا توبہ کر لیں. سب مل کے. ہم میں کوئی نہیں ہے کہ جو کہ کہہ سکے کہ میں نیک ہوں. جو اپنے آپ کو نیک سمجھے اس سے برا کوئی نہیں ہے نا. ہم سب گنہگار ہیں, پاپی ہے, بدکار ہے, لیکن اللہ معاف کرتا ہے. بلکہ مل کے توبہ کرنے والوں کے لیے ایک الگ شان ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنوں تم جمع ہو کے توبہ کرو, اجتماعی توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اکیلے توبہ کرنے کی برکت ہے, لیکن جمع تو سب جمع ہو گئے. اب آؤ سب مل کے توبہ کرو. خوشی کا سودا ہے, زبردستی نہیں ہے. یہ شاعر کی طرح نہیں کہ سمجھے بھی تو بولو سبحان اللہ, نہیں, یہ نہیں. دل سے ہے تو کتنے لوگ دل سے تیار ہیں میرے ساتھ وہ بتاؤ انشاءاللہ. سبحان اللہ. اب یہ سمجھ لو ہاتھ تو اٹھائیں, اللہ برکت دے کے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیں. اگر کوئی سچی توبہ نہیں کرتا, زبانی استغفار پڑھتا ہے, تو گویا وہ اللہ کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ کے ساتھ مذاق ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھو. اب کتنے لوگ تیار ہو سچی توبہ کے لیے؟ اس کا مطلب ارادہ مضبوط اٹھا کے رکھیں. دیکھیے علماء کرام سب بزرگ لوگ, اس کا مطلب آپ لوگ تیار. سبحان. آئیے تو اس کا مطلب نمازوں کی پابندی ہوگی نا انشاءاللہ, اور برائی چھوڑیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. آئیے سب ان بزرگوں کی موجودگی میں میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل ذنب ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, زندگی کے ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یا اللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے میری مغفرت فرما. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.